السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ جی میں آپ کو اسلامک تھاٹ کے پلیٹ فارم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت بلکہ قیامت کے بعد تک کے لیے جو ہے وہ بلند مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند کر دیا۔ تو اس ضمن میں جو ہے وہ چند ریفرنسز جو ہے وہ میں پیش کروں گا۔ وہ ریفرنسز جو ہیں وہ میری کوشش ہوگی کہ پچھلی کتابوں سے جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور مرتبے کا ہر شخص کو جو ہے وہ علم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص آتا ہے تو اس کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کر جو ہے وہ اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا، اس کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ جب دنیا میں آئے، ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب دیا جائے گا، یا امام احمد بن حنبل کو امام عظیمت کا لقب دیا جائے گا، یا کوئی بھی شخصیت ہے۔ ہم علامہ اقبال کو لے لیتے ہیں، کسی کو کیا پتہ تھا یہ بہت بڑے شاعر بنیں گے۔ تو کوئی بھی شخص ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اللہ کی ذات اس کو دنیا میں کیا مقام اور مرتبہ دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس شخص کی تاریخ لکھنے والا بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ تو انسان کی تاریخ انسان بیان کرتا ہے تو عام عوام تک جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اپنی پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر کیا، یہاں تک کہ جو کتابیں تحریف شدہ ہیں ان میں بھی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں جو ہیں وہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں چند ایک چیزیں پچھلی کتابوں سے جو ہے ان کے حوالے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ ان کے بارے میں آتا ہے بائبل میں کہ میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، وہ بائبل کی آیت ہے، اس میں فرما رہے ہیں میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہاری موسیٰ کی طرح ہوگا، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے یہی کہے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ تو اس چیز میں جو ہے دو باتیں بیان کی گئی، وہ یہ ہیں کہ میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ تو جب ہم اس کی تشریح قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بیان کرتے، وہ وہی بیان کرتے ہیں جو رب حکم دیتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ کسی بھی اپنی طرف سے حکم بیان نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بیان دی جاتی ہے وہ اسی کو آگے عوام الناس میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ چاہے وہ وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اور دوسری صورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو ہے وہ بات
جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی بات کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور جو ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقارئ۔ اسی طرح 3-4 مرتبہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ تو اسی واقعے کا تذکرہ جو ہے وہ یہ ایک آیت سے جو ہے وہ لیا گیا، وہ آیت جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جب کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہے، جب کتاب اس کو دی گئی جو ان پڑھ ہے، ان پڑھ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امی ہے، امی سے مراد ان پڑھ۔ تو اعزاز اس صورت میں ہے کہ اللہ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ میرا استاد کوئی انسان ہوگا، ایک انسان کا استاد کوئی انسان ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور کہا گیا اس کو پڑھو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو اس نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جبرائیل امین جو ہے وہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اس کو پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے، جبرائیل امین بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف 2 واقعات میں نے بتانے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ صرف اس قرآن مجید میں ہے، بلکہ قرآن کے بعد جو پچھلی آسمانی کتابیں، قرآن سے پہلے جو پچھلی آسمانی کتابیں گزر چکی ہیں ان میں بھی ہے۔ یہاں تک کہ سورہ فتح کی آیت ہے، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ بھی ہے۔ تو سورہ فتح میں آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء، جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو کفار پر وہ تو بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، والانجیل، اور ان کی مثالیں جو ہے وہ انجیل میں بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نہ صرف قرآن بیان کرتا ہے بلکہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہیں۔ تو اسی بات پر جو ہے میں اختتام کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کی ذات نے جو ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔